بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مؤلف دلائل الخیرات شریف جناب محترم حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس کے متعلق کچھ سطور کہنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس موضوع پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وضو کا ارادہ کیا، دیکھا تو ایک کنواں ہے جس میں پانی موجود ہے، لیکن اس پہ پانی نکالنے کا کوئی بھی سامان یعنی رسی اور ڈول وغیرہ نہیں ہے۔ فرمایا میں اسی فکر میں تھا کہ اب کیا کیا جائے کہ ایک بچی نے مکان کے اوپر سے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے مگر پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس بچی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس بچی نے کہا، اچھا آپ ہی ہیں جن کی ثنا کے ڈنکے بج رہے ہیں مگر آپ کنویں سے پانی نکالنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں اپنا آب دہن ڈال دیا تو فوراً آنن فانن پانی کناروں تک آ گیا اور زمین پر بہنے لگا۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، نماز سے فارغ ہو کر بچی سے پوچھا، بیٹی میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتا تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے کہا، یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی برکت سے ہوا ہے، اور اگر جنت میں تشریف لے جائیں تو درندے اور چرندے بھی آپ کے دامن میں پناہ لیں گے۔ تو حضرت شیخ جزولی نے وہیں پہ قسم کھائی کہ درود پاک کے متعلق کتاب لکھوں گا، اور پھر آپ نے وہ شہرائے افاق کتاب لکھی درود شریف کی، جس کے ڈنکے آج تک بج رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ میرے عزیزو، اس واقعہ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے نا، اس کی برکت سے زندگی کے ہر کام میں آسانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ خوفناک خونخوار چرند پرند بھی آپ کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ درود پاک کی کتاب آب کوثر میں آتا ہے کہ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو مہکتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ تھی آپ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت شیخ جزولی صاحب دلائل الخیرات شریف کے مؤلف کے وصال کے 77 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 77 سال بعد آپ کو قبر مبارک سے نکالا گیا، سوئس سے مراکش منتقل کیا گیا۔ جب آپ کا جسد مبارک کھولا گیا نا، تو دیکھا کہ نہ آپ کا کفن بسیدہ تھا اور نہ زمین نے آپ کو چھوا تھا، آپ بالکل صحیح و سلامت لیٹے تھے، نہ تو زمین نے آپ کو چھیڑا تھا نہ آپ کی کوئی حالت بدلی تھی، بلکہ جب آپ نے تازہ خط بنوایا جب آپ کا وصال ہوا، اور 77 سال بعد جب قبر مبارک سے جسد مبارک کو نکالا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ خط آج ہی بنایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی نے برائے آزمائش آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا، جس سے زندہ انسان کے چہرے کو دبایا جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہوا کہ خون اپنی جگہ سے ہٹ گیا
اور دوبارہ انگلی ہٹائی تو خون واپس آ گیا، جیسے زندہ انسانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ والو دیکھو کہ یہ بہانے ہیں درود پاک کی کثرت کی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ سب بہاریں ہیں درود پاک کی۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ صاحب دلائل الخیرات شریف نہ صرف کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، بلکہ انہوں نے درود شریف کے اوپر شورائے افاق کتاب بھی لکھی جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اللہ والو، جو درود شریف کی خدمت کرتے ہیں، جو درود شریف کی کتاب لکھتے ہیں، جو درود شریف کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں، جو درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کم و بیش سب کا یہی انجام آخر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی بخش دینا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند کر رہے ہیں، یہ درود شریف کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ درود شریف کے لیے محنت کرتا ہے نا، جو درود شریف کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جو درود شریف پڑھتا بھی ہے اور پڑھوانے کی کوشش بھی کرتا ہے، جو لکھتا ہے اور لکھوانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن بخش دیا جائے گا۔ اور درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں کب پتہ چلنا ہے؟ اس کا پتہ تب چلنا ہے جب یہ آنکھیں بند ہو جانی ہیں اور آخرت کے لیے اور جنت و دوزخ کے شعور کی آنکھیں کھل جانی ہیں نا، جس وقت ہم نے قبر میں لیٹ رہے ہیں، اس وقت پتہ چلنا ہے کتنی بڑی عظیم و شان نعمت ہم لے کے آئے ہیں۔ حضرت باغ حسین کمال سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں ریس لگاتے ہیں، اس کے پاس گاڑی، میرے پاس گاڑی نہیں، اس کے پاس عالی شان بنگلہ، میرے پاس عالی شان بنگلہ نہیں، اس کے گھر میں 10 اے سی میں درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں ریس لگاتے ہو، درود شریف کے لیے ریس لگایا کرو۔ پتہ کب چلنا ہے؟ جب قبر میں آنکھ کھلے گی۔ اللہ والو، پھر سے کہتا ہوں، آج وقت ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ ایک کاؤنٹر تسبیح لے لو، درود شریف پڑھا کرو، ادب سے پڑھا کرو، کوشش کرو باوضو پڑھا کرو، درود شریف پڑھتے رہا کرو، اور درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرو۔ درود شریف خود بھی لکھا کرو، رات کو ایک کاپی پینسل لے لو، اس پہ درود شریف خوش خط لکھنے کی کوشش کیا کرو، اور درود شریف لکھنے کی دعوت بھی دیا کرو۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دے، تمہارے پاس، تم صاحب استطاعت ہو، پیسے والے ہو، تو درود پاک کے اوپر مشاہدات کی کتاب لکھو، درود شریف کی خدمت کے لیے کوئی کام کرو۔ ایک میرے دوست ہیں محسن حافظ جنگوی صاحب، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک رسالہ درود شریف کے حوالے سے نکالا ہے۔ درود شریف کی خدمت میں آج تک کسی نے میگزین نہیں نکالا، اس بھائی نے ایک رسالہ نکالا ہے درود شریف کے مشاہدات کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، اگر آپ صاحب استطاعت ہو نا تو درود شریف کی خدمت کے لیے کوشش کرو۔ دیکھو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جزولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں بھی بخش دیا، اور ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ والو، کیا تم امید کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ رحم نہیں کرے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا، جو درود شریف پڑھواتا ہوگا، جو درود شریف کی دعوت و تبلیغ کرتا ہوگا، اللہ والو سوچو کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے اور لکھوانے کی سعادت عطا فرمائیں۔ اور ایک بات ہمیشہ کی طرح کہوں گا، زندگی میں 1 کروڑ بار خوشیوں کا وظیفہ چاہتے ہو، نعمتوں کا وظیفہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا پوری ہو، تو زندگی میں 1 کروڑ بار درود شریف گن کے پڑھ لو۔ یہ فارمولہ ہے خوشیوں کا، نعمتوں کا، دعائیں قبول کروانے کا۔
اللہ والو 1 کروڑ بار درود شریف، کوئی سا درود شریف جو آپ کو یاد ہے، آسان ہے، زبان پہ ہلکا ہے، 1 کروڑ بار گن کے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے کی سعادت عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے 1 کروڑ سے زائد بار درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی درخواست ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ یہ میری طرف سے بھی صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے ایک شیئر پہ آپ کی طرف سے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔